بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گاؤں میں رہتا تھا اور شہر روزانہ نوکری کی غرض سے جاتا۔ اس رات مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ سنسان سڑک پر چلتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس وقت سڑک پر کسی اور کا نام و نشان نہیں تھا۔ خوف کے باعث میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا کہ جلدی سے گھر پہنچ سکوں۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، آج جو واقعہ میں آپ سب بہن بھائیوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ کافی سال پرانا ہے، مگر آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے ہونٹوں پر ہنسی بکھر جاتی ہے اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ انسان کس قدر جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات افواہیں پھیلانے والوں کی ہے کہ ایک ذرا سے کوئی حیرت انگیز بات سنتے نہیں کہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹی ہوں یا سچی ان کا بھی یقین نہیں ہوتا، مگر جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہنے لگ جاتا ہے۔ آپ بھی آج کی کہانی آخر تک سنیے گا، یقیناً آپ کے لب بھی مسکرا اٹھیں گے۔ میرا نام انور جمشید ہے اور میں ہارون آباد کے قریب ہی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گاؤں کے ماحول کے برعکس اور اپنے والدین کی روایت کے برخلاف میں نے تعلیم حاصل کی۔ گو کہ خاندان کے باقی لڑکے لڑکیوں نے بھی اتنی تعلیم حاصل کر رکھی تھی جتنی گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں تھی، یعنی سب مڈل پاس تھے۔ مگر کچھ لڑکے لڑکیاں دوسرے گاؤں جا کر کالج کی تعلیم بھی حاصل کر چکے تھے، مگر میں نے پہلے اپنے گاؤں سے مڈل تک پڑھا، اس کے بعد ساتھ والے گاؤں جا کر کالج کی تعلیم مکمل کی اور کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے والدین سے ضد کر کے شہر کی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گو کہ میرے والدین اس حق میں نہیں تھے کہ سالوں صدیوں سے گاؤں میں رہتے ہوئے ان کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ اتنی تعلیم حاصل کر کے کرنا بھی کیا ہے، یہ باپ دادا کے کاروبار سنبھالنے ہیں، یہی زمینیں سنبھالنی ہیں، تو بس ٹھیک ہے اتنی تعلیم حاصل کر لو جس سے اٹھنے بیٹھنے کا ڈنگ آ جائے، بول چال کا طریقہ آ جائے اور صحیح غلط کا علم ہو جائے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، خاص طور پر ماں کی مجھ میں جان بستی تھی۔ میں تھوڑی دیر اگر گھر سے باہر گزارتا تو میری ماں گلی کے چکر لگانا شروع کر دیتی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں گراؤنڈ میں فٹ بال یا کرکٹ کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی میری ماں گراؤنڈ کے باہر آ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور جب اماں 2 سے 3 چکر لگا لیتی تو لڑکے میری طرف دیکھ کر خود ہی کھیل کو بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے چلو انور کی امی آ گئی ہے، وہ بار بار چکر لگا رہی ہے اس لیے ہم کل کھیلیں گے۔ اور جب سے میں نے شہر جا کر پڑھنے کا نام لیا تھا اماں کی جان تو جیسے سولی پر لٹکی تھی، مگر میں نے بھی اماں کو سمجھا لیا کہ اماں دیکھو مجھے پڑھنا لکھنا اچھا لگتا ہے، اور کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تمہارا بیٹا پڑھ لکھے گا، کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرے گا، شہر میں گھر ہوگا، گاڑی ہوگی۔ سپنے جو میری آنکھوں نے دیکھے تھے وہ جب میں نے اپنی ماں کے سامنے بیاں کیے تو ماں کا دل پگھل گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے بھی اپنے دل کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ شہر جا کر تعلیم حاصل کر سکتا ہوں۔ خیر مجھے بھی اپنی ماں کا پورا خیال تھا۔ 15 دن کے اندر اندر میں گاؤں کا ایک چکر تو لگا ہی لیا کرتا تھا تاکہ میری ماں کے دل کو تسلی رہے۔ اس طرح کرتے کرتے دن گزرتے رہے اور میری تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ڈگری ہاتھ میں آئی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ 6 ماہ کے اندر اندر میں ہزاروں جگہ پر اپلائی کر چکا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے تھی کہ میں روزانہ صبح 9 بجے سے اپنے گاؤں سے نکلتا، شہر جانے والی بس پکڑتا، شہر پہنچ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا، اور وہاں سے مغرب کے بعد دوبارہ سے بس میں بیٹھتا اور گاؤں داخل ہونے والی مین روڈ پر اتر جاتا اور وہاں سے کچھ فاصلہ پیدل طے کرتا اور پھر اپنے گاؤں پہنچ جاتا۔ یہ میری روزانہ کی روٹین تھی۔ اگر میں چاہتا تو شہر میں بھی رہائش اختیار کر سکتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد مستقل ہی شہر میں رہائش اختیار کروں۔ تب تک میں اسی طرح کام چلا لیتا ہوں، کیونکہ اماں کو بھی کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے گاؤں چھوڑ کر جانے کا نام لیا تو اماں کی جان پر بن جائے گی۔ مجھے نوکری کرتے کرتے 1 سال گزر چکا تھا اور یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 25 یا 26 سال تھی۔ ایک دن مجھے واپس آتے ہوئے کچھ دیر ہوگی، مغرب ہوئے میں تقریباً آدھا 1.5
घंटा हो चुका था। यूं तो अभी 7 साढ़े 7 का ही टाइम था, मगर सर्दियों की रात थी। ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात गुजर चुकी है। मैं बस से नीचे उतरा और गांव दाखिल होने वाली सड़क पर चलने लगा। ये सड़क कुछ इस तरह से थी कि काफ़ी लंबी थी, गांव में चली जाती थी। गांव में दाखिल होने के बाद आगे से ये कच्ची सड़क थी, मगर जहाँ तक पक्की सड़क थी शुरू से लेकर आखिर तक सड़क के इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए थे। ये गांव वालों ने खुद ही लगाए थे ताकि गर्मियों के मौसम में छांव रहे और आने जाने वालों को आसानी रहे और ज़्यादा धूप का सामना न करना पड़े। कुछ तो वैसे भी अंधेरा हो चुका था और बाकी दरख्तों की वजह से काफ़ी अंधेरा महसूस हो रहा था। सर्दियों के दिन थे, लिहाजा सड़क पर कोई भी नहीं था। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर देखा। जैसे ही यह ख्याल मेरे दिल में आया कि सड़क पर तो मैं अकेला हूँ, दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, उस ख्याल के दिलो दिमाग में आते ही खौफ की एक लहर मेरे बदन में सरायत कर गई। मैंने थोड़ी तेज़ रफ्तारी से कदम उठाने शुरू किए ताकि मैं जल्द अज जल्द सड़क को अबूर करूँ और गाँव में दाखिल हो जाऊँ। मैंने वहीं से गांव की तरफ एक नज़र दौड़ाई। दूर गांव के घर वालों में जलती मध्यम रोशनियां दिखाई दे रही थी। अब मैं तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था, फिर अचानक मुझे एक एहसास हुआ। एक आवाज़ आ रही थी, छन छन की आवाज़। चलते चलते बिना रुके ही मैंने पीछे की तरफ देखा, कोई भी नहीं था। इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाई, कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? इस आवाज़ के आने की वजह से अब मैंने भागना शुरू कर दिया। मकसद यही था कि जल्दी से गांव दाखिल हो जाऊं, मगर जैसे ही मैंने भागना शुरू किया वो छन छन की आवाज़ भी तेज़ हो गई। मैं और भी डर गया कि ना जाने ये कैसी आवाज़ है। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई पायल छनक रही हो। दौड़ने की वजह से मेरा सांस भी फूल चुका था। मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली। अब मैं नॉर्मल अंदाज में चलने लगा। मैंने ये बात नोट की, जैसे ही मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता की वो छन छन की आवाज़ आना भी बंद हो गई। कुछ देर में हैरत से इर्द गिर्द देखता रहा और आहिस्ता कदमों से चलता रहा। फिर मैंने तेज़ चलना शुरू किया तो हल्की हल्की आवाज़ भी आने लगी, और जैसे ही मैंने भागना शुरू किया वो आवाज़ भी तेज़ हो गई। ये तो अजीब ही सूरत हाल थी। सच कहूँ तो मुझे खौफ महसूस हो रहा था। अब सड़क का कुछ ही हिस्सा बाकी था, इसलिए मैंने भागते हुए सड़क क्रॉस की, और जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ मैंने अपनी रफ्तार भी आहिस्ता कर दी। और जैसे ही मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता की, वो महतात अंदाज में इर्द गिर्द देखता तो अब मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तखत भी तो अम्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। इन्होंने पहली दस्तखत पर दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा थी, पहली नज़र में ही पहचान गई, और सांस भी फूला हुआ था। फ़ौरन किचन में गई, पानी का गिलास भर लाई और कहने लगी, क्या बात है बेटा, तेरा सांस क्यों फूला हुआ है? मैंने दिल में सोचा कि अम्मा को यह बात नहीं बतानी चाहिए, वो और भी डर जाएंगी। और मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मा, मैं ज़रा तेज़ कदमों से आया हूँ ना, इसलिए मेरा सांस फूल गया है। अम्मा ने कहा, चल तो मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना रखती हूँ। मैंने अपना बैग वहीं सोफे पर रखा, मुँह हाथ धोया और अपने कमरे में आ गया। और इस बात का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। खाना खाने के बाद बिस्तर पर आराम करने की घर से लेट गया। कुछ ही पल में नींद के वादियों में भी खो गया, और फिर रूटीन के मुताबिक मेरा अगला दिन भी आ गया। अगले दिन जब मैं बस से नीचे उतरा और सड़क पर कदम रखा ही था, मुझे फिर से वो बात याद आ गई, और जैसे ही वो बात याद आई दिलो दिमाग में खौफ भी समा गया। अंधेरी सड़क और सड़क पर मैं अकेला। ये ख्याल आते ही मैंने तेज़ तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दिया। और फिर एक अजीब बात हुई, जैसे ही मैं तेज़ कदमों से चलना शुरू किया वो छन छन की आवाज़ फिर से आने लगी। मैं डर गया, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया वो छन छन की आवाज़ भी तेज़ हो गई। बल्कि मैं नोट कर रहा था, जितनी तेज़ मैं अपनी रफ्तार कर रहा था इतनी ही तेज़ वो छन छन की आवाज़ हो रही थी। दौड़ते दौड़ते मेरा सांस फूल चुका था, मगर मैं रुका नहीं। इसी रफ्तार से गांव में दाखिल हो गया। गांव में दाखिल होकर मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता की, और जैसे ही रफ्तार आहिस्ता की वो छन छन की आवाज़ भी बंद हो गई। अब मैं घर पहुंच चुका था। आज मेरी सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। अम्मा ने फिर देखते ही पहचान लिया, कहने लगी, क्या बात है, कल भी तुम आए तो बुरी तरह हाँप रहे थे और आज भी तुम बुरी तरह हाँप रहे हो। मुझसे कोई बात छुपा रहे हो क्या? मुझे सच सच बताओ, मैं तो यहीं बैठती हूँ। सच बताओगे तो यहाँ से उठ कर जाऊँगी। मैंने एक लंबी सांस ली और सारा वाक़या अम्मा के गोश गुजार कर दिया। ले जी, फिर क्या था? अम्मा तो मुझसे भी ज़्यादा डर गई। कहने लगी, बेटा मैं तो कहती हूँ छोड़ दो नौकरी, आराम से अपने अब्बा के साथ उनके काम में हाथ बटाओ।
ایسے کام کا کیا کرنا جس میں جان کا بھی رسک ہو؟ میں نے کہا اماں اتنا بھی خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ خیر اس دن کے بعد سے اماں نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دی۔ چاروں کل پڑھ رہی تھی، کبھی کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی اور کبھی کچھ۔ جاتے ہوئے مجھے بھی تاکید کرتی کہ سفر کی آیت پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو۔ اگلے دن بھی یہی سب کچھ ہوا۔ دوسری طرف اماں نے محلے کی چند عورتوں سے اس کے بارے میں ذکر کر دیا اور اب یہ بات آدھے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ رات کے وقت گاؤں میں آنے والی سڑک پر چھن چھن کی آواز آتی ہے۔ اماں مجھے بتا رہی تھی کہ گاؤں کی کچھ عورتوں کا کہنا ہے وہاں کوئی دوسری مخلوق بستی ہے، اسی کی آواز ہے، اکیلے لڑکے کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آتی ہے۔ میں نے اماں کی بات سن کر کہا خدا کا خوف کریں اماں، کیا فضول باتیں کر رہی ہیں یہ خواتین بھی نا۔ اماں کہنے لگی بس کرو بیٹا، یہ فضول باتیں نہیں، اللہ کی باقی مخلوقیں بھی تو ہیں نا، وہ اسی میں شرارتی اور شر پسند بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن خیر اب میں نے اماں کو تسلی کے لیے کہہ دیا کہ اماں اب مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جس دن سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہے میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اماں کا دل مطمئن ہو جائے۔ اگلے دن اتوار تھا، میری نوکری سے چھٹی تھی۔ مغرب کے بعد میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ واک پر گیا، بلکہ پھر ہمیں یہی باتیں ہونے لگی۔ میرے دوست کہنے لگے یہ سڑک پر درختوں پر کسی چڑیل کا بسیرا ہے، وہی چڑیل ہوگی، یا تو اس کی چوڑیوں کی آواز آ رہی ہے یا پھر اس کی پائل کی آواز آ رہی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا تو ذہن کنفیوز ہو چکا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اگلے ہی دن یہ سارا معاملہ بھی سلجھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں مغرب کے بعد بس سے نیچے اترا، گاؤں جانے والی اس لمبی سڑک پر چلنے لگا تھا۔ پھر بھی جب میں تنہا ہوں اور کسی چیز سے خوف زدہ ہوں تو ہمیں وہی چیز بار بار یاد آتی ہے۔ مجھے بھی اب یہی خیال آ رہا تھا کہ میں سڑک پر اکیلا ہوں، میرے ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے بھاگنا شروع کیا چھن چھن کی آواز بھی آنے لگی۔ پھر میں ایک دم رکا اور میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے کمر میں سے بیگ نیچے اتارا اور اندر سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلائی۔ موبائل نکالتے وقت اندھیرے میں مجھ سے چابیوں کا گچھا نیچے گر گیا جو کہ میرے بیگ میں موجود تھا۔ اس گچھے میں موٹر سائیکل کی، ایک گھر کی اور میرے دفتر کی چابی تھی۔ اس میں 2 قسم کی چابیاں موجود تھیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور چابیوں کا وہ گچھا بھی بیگ میں رکھنے کی بجائے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور اب میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا، مگر اب مجھے کوئی بھی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے بھاگنا شروع کیا، اب بھی کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے موبائل بھی ٹارچ بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، مگر چابیوں کا گچھا اب تک میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ چابیوں کی کھنکنے کی آواز تو نہیں، کیونکہ جب سے میں نے چابیوں کا گچھا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تب سے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً بیگ اتارا، ان چابیوں کا گچھا واپس بیگ کے اندر پھینکا، اسے اپنی کمر پر پہنا اور بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی کہ یہ واقعی آواز چابیوں کے گچھے کی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے چابیوں کا گچھا بیگ کے اندر پھینک کر بھاگنا شروع کیا چھن چھن کی آواز دوبارہ سے آنے لگی۔ اور اب جب کہ مجھے معلوم ہو چکا تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ چابیاں کھنک رہی ہیں، جب تک کہ یہ علم نہیں تھا تب تک کبھی وہ پائل کی آواز معلوم ہو رہی تھی تو کبھی وہ چوڑیوں کی آواز معلوم ہو رہی تھی۔ خیر میں نے ایک بار پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے بیگ میں چابیوں کے گچھے کے پھینکا اور مطمئن انداز میں اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اماں پوچھنے لگی کیا بات ہے، پہلے گھر آتے ہی ہانپ رہے ہوتے اور آج مسکرا رہے ہو۔ میں نے سارا واقعہ اماں کو سنایا، وہ چابیاں نکال کر بھی انہیں دکھائیں تو اماں بھی میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی واہ یہ تو عجیب بات ہوگی۔ پھر میں نے کھانا کھایا اور ہم دونوں ماں بیٹا کافی دیر تک اس بات کو یاد کر کے ہنستے رہے۔ آج اس واقعے کو گزرے 10 سے 20 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد چند سال بعد میں مستقل طور پر اپنے والدین کو لے کر شہر شفٹ ہو گیا۔ میری شادی بھی یہیں شہر میں ہوئی تھی، مگر آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ انسان کا ذہن بھی عجیب چیز ہے۔ دیکھیں جب تک مجھے علم نہیں تھا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو میں سوچتا تھا مجھے ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا، اور تو اور لوگوں کے تو سنیں ذرا، کسی نے کہنا شروع کر دیا وہاں چڑیل کا بسیرا ہے، کسی نے کچھ اور، کسی نے کچھ اور، غرض جتنے منہ اتنی باتیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک افواہ بھی پھیلا دی گئی تھی۔ ناظرین مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔